السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دنیا کے اندر انسانی زندگی کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ اس کی پیدائش کا ہے، اور دین شریعت کے اندر انسانی زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کی گئی ہے اور رہبری کی گئی ہے کہ کس مرحلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنا چاہیے، یہ ساری رہبری شریعت کرتی ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے سلسلے میں اس بچے کے ماں باپ پر اور اس کے سرپرستوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، شریعت نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سرپرستوں پر، ماں باپ پر 7 طرح کے حقوق اور ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس بچے کو پاک صاف کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس بچے کی تہنیک کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ عقیقہ کرے، اور پانچواں یہ ہے کہ اس کے سر کے بال اتارے اور چاندی صدقہ کرے، اور چھٹواں یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور ساتواں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرے۔ تو عزیز ساتھیوں، ان میں سے ہر ایک کی لمبی چوڑی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم شروع کے جو 3 حقوق ہے ان پر تھوڑی تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی صفائی کرنا چاہیے۔ ماں کے پیٹ سے جب وہ نکلتا ہے تو ایک طرح کی رطوبت اس کو گھیری ہوئی رہتی ہے۔ اگرچہ یہ جو رطوبت ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہے، لیکن حضرات صاحبین یعنی حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے نزدیک یہ رطوبت ناپاک ہے۔ اگرچہ فتویٰ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی ہے، لیکن صاحبین کا جو نظریہ ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے، اس لیے ان کے نظریے کا اعتبار کرتے ہوئے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو اچھی طرح نہلا کر اور دھو کر جو ہے نا صاف کرے، پاک کرے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ اب اگرچہ اس حدیث کے اندر صرف اذان کا تذکرہ ہے، لیکن دیگر روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان دینے کی اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ بھی بیان کرتے تھے کہ اس طرح اذان اور اقامت کہنے کی وجہ سے یہ بچہ الصبیان جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے کان میں سب سے پہلے جو الفاظ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نماز کی اہمیت اور اس کی حقیقی اور دائمی جو کامیابی ہے اس کا پیغام اس کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ تو یہ مقصد بھی جو ہے نا اس سے پورا ہوتا ہے، ایک سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے، شریعت کا ایک حکم زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام تحنیک کرنا۔ اس سلسلے کی حدیث یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت میں مکہ میں تھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میرے بیٹے تھے ان کو لے کر میں حاملہ ہوئی تھی، پھر اسی حمل کی حالت میں جب میں ہجرت کی اور مدینہ منورہ کے قریب
قبا نامی بستی میں پہنچی تو وہاں جا کر ولادت ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ پیدا ہو گئے۔ تو میں اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ان کو یعنی اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں نے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھجور طلب فرمایا اور اس کے بعد اس کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے چبایا اور پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں یعنی اپنے لعاب کو شامل کر کے اپنے تھوک کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نومولود کے لیے یعنی میرے اس بچے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی۔ تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ولادت ہے یہ اسلام میں سب سے پہلی ولادت ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے صحابی یا سب سے پہلا جو بچہ تھا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس سے مسلمانوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اور وہ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے ایک افواہ پھیلا رکھی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا تھا، وہ یہ کہ ہم یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ آج کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو یہودیوں کا یہ دعویٰ اور ان کا پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہوا۔ اس طرح سے وہ ذلیل ہو گئے اور مسلمانوں کو جو ہے نا اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ بہرکیف تہنیک کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے یہاں اس کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تہنیک بھی کرانی چاہیے۔ تو تہنیک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مقبول اور نیک بندے کے پاس جائے اور کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ اس سے چبوا کر اور اس کو نرم کر کے بچے کے منہ کے اندر تالو کی طرف جو ہے نا اس کو دبا دیا جائے اور تالو کی طرف اس کو لگا دیا جائے تو اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ یہ ایک سنت ہے جو آج جو ہے نا بہت سارے گھرانوں سے جو ہے نا یہ سنت اٹھ گئی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ نہیں دکھتے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو حقوق ہے حتی الامکان ان سارے حقوق کو اور ان سارے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔